بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین امام النبیین حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے لیے۔ مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد سورۃ المائدہ کی ایک طویل آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑا ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ اس میں تکمیل دین کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کا باضابطہ باقاعدہ اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہے، واحد لیڈر ہے، واحد ریفارمر ہے، واحد نبی ہے، واحد مصلح ہے، کہ جنہوں نے محض 23 سال کی عمر میں جو ایجنڈا، جو منشور، جو مشن آپ کو دیا گیا وہ آپ نے مکمل کیا۔ یہی موقع ہے جب آپ نے اپنے سامنے موجود 1,40,000 یا کم و بیش اپنے اصحاب اور مسلمان امت کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ تو مجھے بتاؤ تم کیا کہو گے؟ تو کم و بیش 1.5 لاکھ افراد کے مجمع نے بیک آواز کہا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا، لقد بلغت وادیت ووفیت، نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے ایک بھی جملہ تک، ایک حرف تک نہیں چھوڑا، پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف فرمایا اور اپنی زبان اطہر سے یہ موتی بکھیرے، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہ اس بات پر تو بھی گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین سارے کا سارا تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ حجۃ الوداع ماہ ذی الحج میں تاریخ اسلام میں بھی اور دین اسلام میں بھی ماہ ذی الحج کے اندر حجۃ الوداع کا واقعہ انتہائی تابناک اور بڑا ہی ایک سنہرا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کا اعلان اس موقع پر کیا گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا ہے۔ اس سے پہلے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی تھی آپ ہر سال ہوش سنبھالنے کے بعد آپ حج کرتے تھے۔
عرب کے رواج کے مطابق آپ طواف کرتے تھے، منا مزدلفہ بھی جاتے تھے، عرفات میں بھی جاتے تھے. آپ نے اس دوران بہت سی رسومات کا خاتمہ کیا اور یہ حج جو آپ نے کیا یہ آخری حج تھا آپ کی زندگی کا بھی، اور مدینے میں رہ کر آپ نے پہلا حج کیا جو آپ کا آخری بھی ہوا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 9 ہجری میں اسلامی سلطنت کی طرف سے باقاعدہ اور باضابطہ پہلا حج کروایا گیا. اس کے امیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر بھیجا. جب آپ مکہ پہنچ گئے، حج کے امور ادا کر رہے تھے، تو بعض احکامات کے لیے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس پہلے قافلہ حج کا حصہ نہیں تھے، مدینہ منورہ میں ہی تھے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی تھے چچا زاد، اور آپ کے مشیر خاص بھی تھے اور داماد بھی تھے. بعض بڑے اہم احکامات دے کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا. انہوں نے کچھ اعلانات کیے، بعض احکامات نافذ کروائے، اور اس دوران یہ بھی اعلان کروایا گیا کہ آئندہ سال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حج ہوں گے. اور آپ ایسا کہ اہتمام اتنا کیا گیا، غور کریں کہ پھر اگلا پورا سال مختلف قبائل اور ممالک اور قومیتوں اور لوگوں میں، قبیلوں میں باقاعدہ یہ دعوت بھیجی گئی کہ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حج ہوں گے، آپ حج کی قیادت فرمائیں گے. جو لوگ جس ملک سے آپ کے ساتھ حج میں شریک ہونا چاہے ان کو چاہیے کہ ماہ ذی الحج میں مکہ مکرمہ پہنچے. آپ اندازہ کریں کتنا اہتمام تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ تکمیل دین کا اعلان، باقی کا اعلان ہونا تھا، اور اس لیے پوری دنیا میں اس وقت جو معلوم دنیا تھی وہاں پر اعلانات ہوئے، اور وہاں سے مسلمان اور صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے آ کے اس حج کا حصہ بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، قیادت میں آپ نے حج فرمایا. آپ نے 9 ہجری میں حج نہیں کیا، 10 میں کیوں کیا؟ بڑا پیارا ایک نکتہ علماء نے بیان کیا ہے. اصل میں کچھ ایسے رسومات اور رواجات تھے جو حج کے دوران وقوع ہوتے تھے، واقعہ ہوتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد سے پہلے ان کی صفائی کروائی. مثلا ایک تو اس وقت تک مکہ میں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہیں تھی، مشرک اور غیر مشرک بواحد کی تمیز نہیں تھی. ہر بندہ ہی وہاں پہ حج کے لیے جا سکتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں حج کے ذریعے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم بیت اللہ سرزمین حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا. آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اعلان ہو گیا. دوسرا، اس وقت عرب میں رواج یہ تھا کہ مکہ میں لوگ آ کے بیت اللہ کا طواف مادر زاد ننگے ہو کر کرتے ہیں. مرد بھی اور عورتیں بھی. عورتیں کو ہلکا پھلکا کوئی ایسا نکر نما کوئی کپڑا پہن لیتی تھی، لیکن مرد تو بالکل ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. فلسفہ ان کا یہ تھا کہ ہم دنیا میں ننگے ہی آئے ہیں، اللہ کے حضور بھی ننگے ہی پیش ہو رہے ہیں، لہذا بیت اللہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ننگے ہو کے طواف کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے یہ اعلان بھی کر دیا، آج کے بعد کوئی مرد یا عورت ننگا ہو کے طواف نہیں کرے گا. عورتیں اپنے لباس میں آئیں گی اور مرد اپنے کپڑے اتار کے 2 معزز چادروں میں چادر پہن کر آ کے طواف کریں گے. اس کا کوئی نہیں آئے گا. پھر اور بھی اس کے علاوہ کچھ ایسے کچھ معاہدات تھے جو آپ نے برقرار رکھنے تھے، کچھ کو ختم کرنا تھا. اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، مکہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، بیت اللہ مسلمانوں کے اختیار میں تھا.
اس لیے آپ نے کچھ معاہدات کیے اور کچھ ختم کر دیے، کچھ کو برقرار رکھا، یہ بھی جناب صدیق اکبر کے ذریعے اللہ نے پورا کروا دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ نے 9 ذی الحج کو یعنی 9 ہجری کا آپ نے حج نہیں فرمایا، آپ 10 ہجری کو آئے اور آپ نے یہاں پہ آ کے حج کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کو مکہ پہنچتے ہیں، 7 ذی الحج کو، 10 ہجری 7 ذی الحج کو مکہ پہنچتے ہیں۔ 7 سے لے کر 12 ذی الحج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خطبات ارشاد فرمائے، جن کو خطبہ حج کہا جاتا ہے۔ عموماً جب ہم خطبہ حج کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، جو جیسے عرفات میں خطبہ ہوا، 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ میں امام صاحب نے خطبہ دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی خطبہ ہے، جبکہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ 7 ذی الحج کو مکہ سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچے، 9 ذی الحج کو آپ عرفات میں پہنچے، آپ نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نمرہ میں، جس کو ہم خطبہ حج کہتے ہیں، عموماً ہم خطبہ حج کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 ذی الحج کو مینا میں آ کے خطبہ دیا، اور پھر 12 ذی الحج کو بھی آپ نے ایام تشریق کے دوسرے دن مینا میں ایک اور خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ 4 خطبات ہیں جو بعد آتا آپ نے ارشاد فرمایا۔ 9 ذی الحج مسجد نمرہ کا خطبہ راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے اور آپ کے پاؤں رکاب میں تھے، آپ اس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے تھے جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے یہ آیت آپ پر اتری کہ اللہ نے آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب جب یہ آپ نے خطبہ دیا تو گویا یہ ایک تبدیلی کا اعلان تھا، ایک انقلاب تھا۔ آج دنیا میں نا 2 نظریات پائے جاتے ہیں، ایک آج سے 250 سال پہلے انقلاب فرانس کے نام سے، جس کی بنیاد پر موجودہ مغربی طرز زندگی اور مغربی تہذیب قائم ہے۔ میگنا کارٹا کے نام سے 250 سال پہلے 18ویں صدی میں یہ انقلاب فرانس آیا، اور اس میں انہوں نے جمہوریت کو ایک مثال بنا کر دنیا کو کہا کہ ہم نے انسان کو آزاد کر دیا، انسان اب جاگیرداروں کا محتاج نہیں ہے، غلام نہیں ہے، انسان آزاد ہے، اپنی مرضی سے کیسے زندگی گزارے، کوئی اس کو غلام نہیں بنا سکتا۔ میگنا کارٹا کی کچھ چیزیں اچھی ہیں، لیکن جو سب سے بری اور سب سے گندی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو آزادی کے نام پر وحی الہی سے بھی آزاد کر دیا۔ اب فلیمنگ روز ایک شخص ہے جس نے چند سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون بنائے، نوز باللہ۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہم نے انسان کو آزاد کیا، جو جی چاہتا ہے وہ کرے، اپنی مرضی سے انسانی سوسائٹی میں جو اس کا حق ہے وہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ مسلمان ابھی بھی اس نے کہا ہم نے چرچ سے آزادی کی، بائبل سے آزادی حاصل کی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے نہیں سوچا مغربی انسانی تہذیب کو سنبھالنے کے لیے کہ اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اس معاملے میں بائبل کیا کہتی ہے، اس معاملے میں چرچ کیا کہتا ہے۔ ہم نے آزاد کیا۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ اسلام جو ہے یہ ابھی تک اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو اپنی کتاب، دینی کتاب اور اپنے اصل سے جوڑے ہوئے ہیں۔ انسان کو آزادی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ایک مغربی تہذیب کا ایک کلچر ہے، مغربی تہذیب کی ایک بنیاد ہے کہ انسان آزاد ہے اور مادر پدر آزاد ہے، جو جی چاہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج مغربی تہذیب میں پورنوگرافی ایک انڈسٹری ہے، آج مغربی تہذیب میں انسانیت کا قتل ایک انڈسٹری ہے۔ آج دنیا میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے۔ انسانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اپنی دھاک بچھانے کے لیے۔ یہ ایک کلچر بنایا کہ انسان آزاد ہے،
آزاد کیا ہے؟ آزاد تو وہی ہے جس کے پاس طاقت ہے، جو کمزور ہے۔ ابھی وینزویلا میں امریکی صدر نے کیا کیا؟ وہاں کے صدر کو کس طرح اٹھا کے لے آئے ہیں۔ اگر امریکی صدر آزاد ہے تو وینزویلا کا صدر آزاد نہیں تھا۔ یہ تہذیب کس چیز کی؟ کیسی تہذیب ہے جو آزادی ملتی ہے؟ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے اللہ اکبر ایک انقلاب برپا کیا، اسلام نے انقلاب دیا، اور وہ اسلام تھا حجۃ الوداع کا خطبہ، وہ انقلاب کی بنیاد تھا۔ آج کے دور میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے خطبے کو، اس کے لوازمات کو، اس کے مندرجات کو، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حج میں جو مینا میں اضواف عرفات میں دیا، مسجد نمرہ میں دیا، اس خطبہ حج میں انسانی حقوق کا ایک پورا چارٹر پیش کیا، انسان کی آزادی کا چارٹر دیا، لیکن انسان کو مادر پدر آزاد نہیں کیا۔ انسان سے کہا کہ تم وحی الہی کی روشنی میں آزاد ہو، تمہیں اپنی زندگی وحی الہی کی روشنی میں گزارنی ہے۔ یہ ایک سادہ سا فلسفہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہاری ضروریات کو اللہ زیادہ جانتا ہے، تمہیں کب اور کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کو پتہ ہے، اس نے وہی تمہیں حکم دی ہے۔ بس ایک سادہ سی بات ہے، انسان سارا دن محنت کرتا ہے، اس کے جسم کے ایسے سیلز ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں محنت کی وجہ سے۔ اب اس کو ٹوٹے ہوئے سیلز کو جوڑنے کے لیے اس کو نیند کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دن تمہارے معاش کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو بنایا معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ جب تھک جاؤ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے تاکہ تنہائی میں، تاریکی میں، اندھیرے میں تم اپنی نیند پوری کر سکو۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے نا تو سوئے سوئے اس کے وہ سارے جو ٹوٹے ہوئے سیلز ہیں وہ جڑنے لگ جاتے ہیں۔ چند گھنٹے کی نیند کے بعد انسان تر و تازہ فریش ہو کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ ہم عام روٹین میں نہ سائنس پڑھیں، آپ سو کے دیکھ لیں، سارا دن کے تھکے ہوئے آپ آتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور جتنی گہری نیند سوتے ہیں اتنی اٹھنے کے بعد اتنے زیادہ فریش ہوتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اسلام نے کہا زندگی گزارو اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ تمہاری ضرورتیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کی ضرورت کام کرنا ہے، اللہ نے دن کام کے لیے بنا دی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کی ضرورت آرام کرنا ہے، اللہ نے رات آرام کے لیے بنا دی۔ اگر اللہ ہمارے جسم کی ضرورت کے لیے دن اور رات بنا سکتا ہے، ہمارے معاش کا اہتمام کر سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روح کی تیاری کے لیے کیا ہمارے اوپر کوئی ایسے قوانین نافذ نہیں کر سکتا؟ ملحدین کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں، یہ سارے جناب آزاد خیال اور آزاد روش لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد بنایا، انسان کو خود مختار بنایا، اختیار دے کے لیتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جتنی بھی آزادی حاصل کر لو تم بہرحال میرے محتاج ہو۔ حکم اللہ کا اتنا ہے کہ پلک اس کی مرضی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، ہاتھ اس کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ چاہیے کسی فالج شدہ مریض کو دیکھ لیجیے، اسے اپنا ہاتھ اٹھا کے دکھائے، اور اس کے مقابلے میں اس کا بھائی، بیٹا، عزیز، دوست اس کے پاس بیٹھا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، یہ بھی کل تک چلتا پھرتا تھا، آج اس کو فارغ ہو گیا، محتاج ہو کے بستر پہ پڑا ہوا، اٹھ نہیں سکتا۔ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اسلامی تہذیب نے یہی بات انسان کو سکھائی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں واضح فرمایا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بہت بڑا، یہ حد فاصل ہے، حد فاصل ہے اسلامی اور مغربی تہذیب میں، ہر دونوں کا۔ مغرب والوں سے پوچھے تھی آپ کا قرون مسلمہ تاریخ دور کون سا ہے، وہ کہیں گے میگنا کارٹا سے پہلے کا، آج سے 250 سال 18ویں صدی سے پہلے کا دور ہمارا مغرب کا تاریخ دور ہے، جہالت کا دور ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اسلام کو پوچھیں گے تو اسلام کی نظر میں جاہلیت اور روشن خیالی کا دور، اس کی حد فاصل بعثت نبوی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دور تھا اس کو جاہلیت کا اور تاریخ دور کہا جاتا ہے، جس میں انسان انسانوں کا غلام تھا، انسان بندروں اور جانوروں کا غلام تھا، انسان نوامی سے فطرت کا غلام تھا، سورج اور چاند کو سجدے کرتا تھا، ستاروں کو سجدے کرتا تھا۔ ابھی آپ نے قربانی کی ہے، کر رہے ہیں، پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن نے بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ستارہ نظر آیا، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، وہ غروب ہو گیا، کہا میں غروب ہونے والوں کو رب نہیں مانتا، چاند کو رب بنایا، چاند بھی غروب ہو گیا، کہا اللہ مجھے بچائے، میں کیوں اس فتنے میں پڑوں۔ سورج نکلا، کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے، کس کو رب بنا دیتے ہیں، وہ بھی غروب ہو گیا، تو کہنے لگے میں بری ہوں اس بات سے جو تم شرک کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم فطرت کے ترجمان تھے، جبکہ اسلام کے سوا، وحی الہی کے سوا جتنے بھی نظام اور ازم، جتنے بھی زندگی کے نظام ہیں، وہ سارے کے سارے جہالت اور تاریکی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایک جیسا انسان، ایک ہی طریقے سے پیدا ہونے والا، ایک ہی طریقے سے کھانے پینے پہننے والا، ایک ہی طریقے سے ہضم کرنے والا، ایک ہی طریقے سے مرنے والا، دفن ہونے والا، ان دونوں کو ایک کو خدا بنایا ہوا ہے، ایک اس کا سجدہ کر رہا ہے اس کو۔ ایک کہتا ہے نا ربکم الاعلی، دوسرا کہتا ہے جی میں نے مان لیا آپ رب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے پیشاب اور پخانے کا محتاج ہے، اس کے لیے وہ مجبور ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، اور دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے رب ہو۔ ایک بندہ جہالت کا عالم یہ ہے، وہ بندر کو، وہ خنزیر کو، وہ کتے کو اپنا رب بنا رہا ہے، ستارے کو، سورج کو، چاند کو رب بنا رہا ہے، وہ ہوا کو رب بنا رہا ہے، وہ جنگل کے پہاڑ کو رب بنا رہا ہے۔ کیا وہ اور جو ایک حی قیوم اللہ کو پکارنے والا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسی عجیب بات۔ حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھیے، حجۃ الوداع کے پیارے پیغمبر کے جو احکامات ہیں یہ حد فاصل ہے، مغربی اور اسلامی تہذیب کا یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ مغرب کہتا ہے تم آزاد ہو، مادر پدر آزاد ہو۔ ایک آزاد ایسا ہے تو تمہیں اپنا غلام بنا لے، تم اس کی آزادی کا احترام کرو۔ ادھر معاملہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے، صحابی آ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں معظم میں کیا ہوں، میں فارس اور روم میں کیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ اس کائنات میں اللہ کی جمیع مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اللہ کے ہاں جن کا مقام یہ ہے، عبادت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی شان، مقام اور مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرماتے میں تمہاری طرح عام انسان ہوں، اگر اللہ کے سوا سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتا۔ اجازت نہیں تھی، اپنے آپ کو بھی اجازت نہیں۔ عام صحابہ کرام میں مل جاتے، کام کرتے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ کرام ملتے اور جو ہے نا وہ سیمنٹ اور گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، میرے آقا بھی تسلا اور دابڑا پکڑتے اور مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ آرام کیجیے، آپ ہمارے سردار امام ہمارے نبی ہیں۔ فرمایا نہیں میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی کوئی کام کروں گا، بھی حصہ ڈالوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنے کپڑوں کو ٹانگ لیتے ہیں، کڑھائی کر لیتے ہیں، سلائی کر لیتے ہیں، جوتی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اس سے بڑا کوئی انسان کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن ان کی حالت یہ ہے، مغربی تہذیب کہتی ہے جس کے بعد ڈنڈا ہے وہ تمہارا خدا ہے، اس کو پوجو، اس کی پوجا کے بغیر تمہارا نظام نہیں چلے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس ان الہکم واحد و اباکم واحد، تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجم لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت تقوی کی بنیاد پر ہے۔
میرے نبی کی تعلیم ہے، پیارے پیغمبر کا سبق ہے. بلال حبشی ہے، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چپٹا سا ناک ہے، لمبا سا قد ہے، غلام ہے، آزاد کرتا غلام ہے. مکہ فتح ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بلال کدھر ہے؟ جی آقا حاضر ہوں. فرمایا بلال آج میں مساوات کا درس دینے لگا ہوں. بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، رب کی کبریائی کا اعلان تم کرو. ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، علی بھی موجود، رضوان اللہ علیہ مجمعین. بلال تم بیت اللہ پہ چڑھو، دنیا کو بتاؤ اللہ کے ہاں عزت تقویٰ کے ساتھ ہے. کسی رنگ کے گورے اور کالے میں کوئی عزت نہیں، کسی اجمی عربی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلال بیت اللہ پہ چڑھ کے لگے اذان دینے. ایک عربی قریش سے بعد میں مسلمان ہو گئے. یقین جانیے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور چیخ کے کہتے ہیں او میرے ابا تو چنگا سی تو پہلے مر گیا، تو اے منظر نہیں دیکھا. یہ تھا عرب کا کلچر. اس کلچر میں میرے نبی نے بتایا کہ انسان سارے برابر ہیں، ان کا باپ بھی برابر ہے، ان کا الہ بھی برابر ہے. ایک الہ ہے، ایک باپ ہے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اعلیٰ و افضل نہیں ہے. اگر اللہ کے یہاں افضل ہونا ہے تو تقویٰ اختیار کرو، جتنا تقویٰ ہوگا اتنا افضل ہونا چاہیے. تقویٰ اختیار کرو، ورنہ ابو لہب بھی تھا. کون تھا ابو لہب؟ ابو لہب کا نام تو عبد العزیٰ تھا. ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ ابو لہب کا معنی ہے شعلے مارنے والا. اس کا رنگ، اس کے یہ رخسار اتنے سرخ تھے جیسے سیب ہوتا ہے، جیسے دہکتا ہوا انگارا ہوتا ہے، شعلے مارتا ہوا. اتنا خوبصورت تھا. خوبصورتی بنیاد ہوتی تو رب کبھی تبت یدا ابی لہب نہ کہتا. اس کی بیوی ام جمیل یا ام جمیل اتنا زیور پہنتی تھی، اتنا زیور، اتنا اس کے گلے میں زیور ہوتا تھا، جب زیور پہن لیتی تو اٹھا نہیں جاتا تھا بدن کے ساتھ. اتنی سرمایہ دار اور دولت مند تھی، اٹھا نہیں جاتا تھا. عورتیں سہارا دے کے اٹھاتی تھی اس کو. قرآن نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. قرآن نے کہا حسن، دولت، مال کوئی حیثیت نہیں، نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمر فاروق جیسا قریشی سردار بلال حبشی کو دیکھ کے کہتا ہے جا سیدنا بلال، میرا آقا بلال آیا ہے. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. یہ ہے اسلام کا انسانی حقوق کا نظام. آج روتے ہیں انسانی حقوق کی قدر نہیں ہے. کبھی انسانی حقوق کی قدر اسلام سے پوچھ کے دیکھو. آؤ تو صحیح اسلام کے پاس، دیکھو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد فاصل قرار دی. جائیے میگنا کارٹا کے اصول بھی دیکھ لیجئے اور خطبہ حجۃ الوداع کے قوانین بھی دیکھ لیجیے. 16 نکات ہیں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے. 4 خطبات ہیں آپ کے، 7 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 12 ذی الحج. 4 دن کے خطبات ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. عموماً ہم ان کو ایک ہی خطبہ سے شمار کر دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ایک جملہ محفوظ ہے، لیکن محفوظ ایسے ہیں جس صحابی نے جو سنا اس نے بیان کر دیا، جس صحابی نے جو سنا اس نے بیان کر دیا، اور آج بعد میں آنے والوں نے اس کو جمع کر لیا، سب کو جمع کر دیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دیکھیے غور کیجیے. وقت نہیں ہے، میں کوشش کروں گا اگلے 1-2 جمعات میں یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نکات پہ کچھ بات کروں. دیکھیں ہم اس میں کہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے. ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھے کچھ نہیں ہے. انسانی زندگی اور تہذیب تبدیل ہو گئی، اس کے بعد کلچر تبدیل ہو گیا. عرب میں رواج یہ تھا، قریشی جو تھے نا، قریشی وہ مینا تک جاتے تھے، آگے الفاظ دے جاتے تھے، کہتے تھے ہم حمص ہیں. حمص کا مطلب ہے پنجاب ہماری آج کی زبان میں کہنا تو VIP لوگ، وہ کہتے ہیں ہم VIP ہیں. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जुबैर इब्न मुतअब बिन अदी के बेटे हैं। मुतअब बिन अदी अपने दौर का बहुत बड़ा सरदार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए ना तो इनको पत्थर पड़े, आपको वापस आए तो ये मुतअब था जिसने प्यारे पैगंबर को अपने घर में पनाह दी और लोगों को भगाया यहाँ से। प्यारे पैगंबर मुतअब को याद किया करते थे। बदर के कैदी आए ना जब, तो आपने फरमाया अगर आज मुतअब जिंदा होता और मुझे इनकी सिफारिश करता, मैं उसकी सिफारिश मान जाता, बगैर फिदिये के लिए आकर देता। इतने कदरदान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बेटे थे जुबैर। जुबैर बयान करते हैं कि मैं एक दिन ना अभी नबूवत मिली थी और हिजरत से पहले की बात है, कुरैश का उमूमी मिजाज ये था, वो कहते थे अरफात हम नहीं जाने वाले, हम चौधरी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वारिस हैं, बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, हमारा काम नहीं है कि हम वहां पे जाएं। आम लोगों के लिए अरफात है, वहां पे जाएं। ये मिना के मुजफ्फा के कोनों पे ना, ये वहां तक जहां तक वजूद अरब है वहां तक रुक जाते, आगे नहीं जाते। सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज से पहले, यानी आखिरी हज से पहले, जब हिजरत से पहले भी आप कभी हज के लिए जाते तो आप चले जाएंगे, अरफात में पहुंच जाएंगे। जुबैर कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो हुमुस में से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमुस में से है, यानी वीवीआईपी लोग हैं, ये वहां पे क्यों गए? मेरे आका ने फरमाया यहाँ पे सब फकीरों गदा, बादशाहों गदा एक है, लिबास भी एक है, तलबिया भी एक है, जुमला भी एक है, और रब भी एक है, सजदा भी एक ही को है। यहाँ पे कोई बड़ा और छोटा नहीं, कोई कुरैशी गैर कुरैशी का फर्क नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मुसावात का दर्जा आपने उम्मत को बताया, जो हज के लिए आएगा अरफात जाएगा तो हज होगा, अल हज अरफा। आपने हज नाम ही वकूफ है अरफात का। अरफात में पहुंचोगे, चाहे 10 मिनट के लिए पहुंचो, 1 मिनट के लिए पहुंचो, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जो अरफात हुदूद अरफात में दाखिल होगा वो हाजी होगा। वरना जितना जी चाहता जोर लगा लो, बैतुल्लाह में तवाफ करते रहो, अरफात में नहीं जाना तो हज नहीं होगा। आम सब के लिए कानून बन गया, बादशाह है तब भी, गदा है तब भी, राया है तब भी, राई है तब भी, अमीर है तब भी, गरीब है तब भी, बादशाह जो भी है सारे के सारे वहां पे पहुंचोगे तो हो गए। फिर बराबरी का दरस क्या दिया? अरफात से निकलो मुजफ्फा में आ जाओ, कोई कमरा नहीं, कोई खैमा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं, नंगी सड़क और लेट जाओ उस पर। वक्त के हुक्मरान हो तो सड़क पे ही लेटना है, आम आदमी हो तो सड़क पे ही लेटना है। कभी तसव्वुर तो कीजिए, एक वो बंदा जो कमेटियां डाल डाल के पैसे मजदूरी कर करके इकट्ठे करके जाता है, एक उस सड़क के ऊपर ना चादर बिछी है, उसके ऊपर वो लेटा है और उसके साथ वक्त का हुक्मरान भी लेटा हुआ है। ऐसा बंदा जिसकी बैठक में, जिसकी ड्यूटी में 10 गाड़ियां खड़ी हैं, जो जहाजों में सफर करता है, वो भी वहीं पर लेटता है। मेरे आका ने फरमाया बराबर हो, इंसान बराबर है, सारे आदम के बेटे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। बस ये तालीम दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये इस्लाम की तालीम है। मिना में आ जाओ, कंकरियां मारनी है तो फार्मूला एक ही है, तवाफ़े इबादत करना है फार्मूला एक ही है, हज का तरीका एक ही है, अमीर गरीब के लिए ये इस्लाम की तालीम है। आज भी ईसाइयों से पूछ के देखो वेटिकन सिटी में कौन कौन जा सकता है, पूछ के देखो लगता है। चले उनसे नहीं पूछ सकते, ये आजकल वो इस्माइली इमाम आया हुआ ना, तो उससे पूछ के देखो उसकी ज़ियारत कौन कौन कर सकता है। इस्माइली शियों का इमाम, आगा खानियों का इमाम आया हुआ ना, उसको वीवीआईपी प्रेसिडेंशियल, उसको प्रोटोकॉल मिलता है दुनिया के हर मुल्क में, सदारती प्रोटोकॉल का वो हकदार करार पाता है। वो गिलगित बल्तिस्तान हुंजा के इलाके में उनकी आबादी है बड़ी, वहां पे जाता है, साल 2 साल के बाद आता है अपनी दीदार करवाने के लिए, लाखों रुपया चंदा देने के बाद लोग उसका दीदार कर सकते हैं। मैं हंस रहा था, मैंने कहा टीवी चैनलों में फोटो आ रही है, अखबार में फोटो छप रही है, सदर वजीर आजम सारे उससे मिल रहे हैं, और बेचारे जो उसके मानने वाले उनको पैसे दे के मिलना पड़ेगा, उनको पैसे दे के जाहिर करना पड़ेगा। कैसी अजीब कहानी है। पूछ के देखिए मेरे खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, किसी ने पूछा तो उमर कहाँ है, खलीफतुल मुस्लिमीन 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान कहाँ है? उन्होंने कहा सड़कों सड़की तरह जाके किसी ढूंढ लेना जाके।
وہ سڑک پہ پڑا, آگے دیکھتا ہے ایک بندہ نا سڑک پہ درخت کے نیچے سڑک کے اوپر اینٹ کا سرانہ بنا کے سویا ہوا ہے. وہ جا کے اس کو لاتا, کہتا ہوں بھائی تو ستا پہ تھے, عمر کون ہے؟ حضرت عمر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, بتائیے جناب میں ہی. اب وہ کبھی عمر کو دیکھے, کبھی اس کے بستر کو دیکھے, کبھی تکیے کو دیکھے, کبھی اس کے روب اور دبدبے کو دیکھے. یار مذاق نہ کر, میں صحیح دیکھا اللہ عمر کون. کسی نے پوچھا علی کہاں ہے خلیفۃ المسلمین؟ کہا جاؤ فلاں 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 گلی میں اس کا گھر ہے. علی کو ڈھونڈنے گئے تو اپنے گھر کی مٹی کو وہ پلستر کر رہا تھا. یہ خلیفہ, یہ برابر برابر کے, یہ اسلام ہے. حجۃ الوداع کے خطبہ کو اس کا مفہوم سمجھیے. یہ ایک عظیم ترین عبادت اپنی جگہ پہ, لیکن اس کا پیغام یہ ہے ان الہکم واحد ان اباکم واحد, تمہارا الہ بھی ایک, تمہارا باپ بھی ایک, کوئی فرق نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی, لا فضل لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود. گورے کو کالے پر کوئی فرق نہیں ہے, تمیز نہیں ہے. بلال حبشی ابوبکر صدیق برابر بیٹھیں گے, یہ اسلام ہے. صہیب رومی عمر فاروق برابر بیٹھیں گے, بلکہ کسی جگہ پر یہ کہیں گے یہ ہم سے افضل ہے, یہ ہم سے افضل. یہ اسلام ہے, یہ حجۃ الوداع کا ہے. ہر ماہ ذوالحج میں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ اپنے خیالات افکار دیکھتے ہیں, احساسات نقل کرتے ہیں. خطبہ بھی ہوتا ہے, سنت ہے خطبہ ہونا, لیکن کبھی دیکھیں آپ اس خطبے کے پیغامات کیا ہے. میں نے عرض کیا انشاءاللہ آئندہ جو میں اس خطبے کے چند ایک نکات پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اس کے چند ایک نکات, پھر مینا میں اور جو دیگر جگہوں میں خطبات ہیں ان کے چند ایک باتیں ایک دو خطبات جمعہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خطبے کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے. دین مکمل ہو چکا, اس مکمل دین پر اللہ عمل کرنے والا بنائے, اس میں اضافہ